سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مشرک شرک کرنے والے کی شرک کرنے والے کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو تمام صفات میں وحدہ لا شریک مانیں۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہیں اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ تو پہلا گناہ تو یہ ہے شرک سے انسان بچے۔ دوسرا گناہ، جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دل میں کسی کے لیے انتقام ہو، بغض ہو، بدلہ لینے کی اور اس کے تباہ ہو جانے کی تمنائیں دل کے اندر ہوں، جس دل کے اندر یہ کینہ ہوگا اس کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی، اور حدیث ہی کے مطابق شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یعنی اتنا بڑا گناہ، اتنا برا گناہ کہ جس کے دل میں یہ ہو، نہ اس کی شب برات میں مغفرت نہ شب قدر میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کینہ سے توبہ کریں اور اپنے دل کو بے کینہ کریں، صاف کریں۔ کینہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کینہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بات آ جائے، ہم اس کی بربادی کا، تباہی کا، اس کے بارے میں برا سوچیں، انتقام کے جذبے ہمارے اندر موجود ہوں، اس کو ہم اپنے اندر سے نکالیں، اس بدخواہی کو اپنے اندر سے نکالیں۔ جس سینے کے اندر کینہ ہوگا کہ اسی مسلمان کے لیے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہم اپنے دلوں کو غور کریں، ہمارے دلوں میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بعض رشتہ داروں کے لیے، بعض دوستوں کے لیے، بعض کاروباری ساتھیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے اور لوگوں کے لیے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، تو اس صاحب کینہ کو بتا دیا گیا کہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم توبہ نہ کر لو۔ توبہ کر لے گا مغفرت ہو جائے گی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا تو میری ایک محرم رشتہ دار خاتون ہے، ان کا مجھے فون آیا، کہنے لگی کہ ابراہیم میرے ایک قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے اتنی تکلیف دی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت پریشان میں رہی ہوں، لیکن میں نے ان کو معاف تو کر دیا ہے، لیکن جب وہ سامنے نظر آتی ہیں نا تو دل میں تکلیف اٹھتی ہے اور ایک پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو کیا یہ بھی کینہ ہے؟ تو میں نے ان کو کہا یہ کینہ تو نہیں ہے، جب آپ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے دعائے خیر ہو رہی ہے، ان کو آپ نے ہدیے بھی بھیج دیے، اب یہ کینہ تو خیر نہیں ہے، اب یہ دل کی کیفیت یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا تو میں حیران تھا، پریشان تھا، جواب کیا دوں؟ تو ایک دن مطالعہ کر رہا تھا تو پڑھتے ہوئے ایک بات آئی حدیث کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ایمان لانے کے لیے جب تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کے ایمان کو قبول کیا اور ان کو کہا کہ میرے سامنے زیادہ نہ آیا کرو، مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے کسی دوست نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، یا بدلہ ہی لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لے لیں جتنا اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، ورنہ معاف کرنا ہی بہتر ہے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ معاف کرنے میں ہمیں فائدے ہیں، ایک تو ہماری مغفرت ہو جائے گی، دوسرا جب ہم معاف کر دیں گے ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ذہن پرسکون ہو جائے گا اور ہماری رات کی نیند بھی بہتر ہو جائے گی۔ جو ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی پریشان رہتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز غور کیجئے، دنیا کے اندر مختلف لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا کیا، کبھی برا نہیں کیا، ان کے دل میں ہمارے لیے کینہ پیدا نہیں ہوگا۔ ایک وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، زندگی بھر کبھی کوئی رابطہ نہ ہوا، ان کے لیے بھی کینہ نہیں ہوگا۔ کینہ ہمیشہ ہوگا ہی ان کے لیے جنہوں نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہوگا یا ہمیں تکلیف پہنچائی ہوگی، ہمیں غمگین کیا ہوگا۔ کینہ ہوتا ہی ایسے لوگوں سے ہے۔ جس نے ہمیشہ ہمارا اچھا کیا اس کے لیے تو کینہ نہیں آتا، جس سے کبھی رابطہ ہی کوئی نہیں، جان پہچان ہی نہیں، اس کے لیے بھی نہیں آتا۔ کینہ آتا ہی ان جان پہچان والوں کے لیے ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے حساب سے کہیں برا کرے، ہمارے مزاج کے خلاف، ہماری مزاج کے خلاف انہوں نے ہم کر دیا، بس دل میں کینہ آ گیا۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ تم اپنے دل کو صاف کرو۔ ٹھیک ہے اس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، تمہیں جنت چاہیے تو تم معاف کرو، دنیا کو پاک اور صاف رکھو، اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ تو شریعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم بے شک اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، معاف کر دیں۔ بہترین درجہ اگر بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی جتنا کہ اس نے برا کیا، اس سے زیادہ تو کیا تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم معاف کر دیں۔ تو آنے والی رات، اب آنے والی ہے یہ رات چند دنوں بعد،
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے تو پھر ہم کینے سے توبہ کریں۔ تیسری چیز، شراب پینے والا، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ تو آج کل شراب اور نشے کی اتنی چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ چند دن پہلے یہاں بچے کچھ کارٹون دیکھ رہے تھے، تو اس کارٹون کے اندر شراب کا ذکر آیا۔ میں حیران ہوا، میں نے بچوں کو سمجھایا، میں نے کہا ہم جب چھوٹے تھے ہمارے تو کانوں میں یہ لفظ بھی نہیں ہم نے سنا تھا، اب وہ کارٹون کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر اس کی کراہیت اور اس کی وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہماری نئی نسل کو بہت ساری ایسی چیزوں کی کراہیت کا علم ہی نہیں جو شریعت کے اندر بری ہیں۔ کارٹون دیکھ دیکھ کے بہت ساری چیزوں کو وہ اس سے مانوس ہو رہے ہیں ان کے ذہن، تو اس کے خطرات بہت بڑھتے ہیں، جوانی اور لڑکپن میں معاملات بڑھتے ہیں۔ بہرحال شراب اور کسی بھی قسم کا نشے کا عادی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھا گناہ قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا۔ یہ گناہ بھی بہت عام ہو چکا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رشتہ داری نبھائیں، وہ توڑیں ہم جوڑیں، وہ محروم کریں ہم عطا کریں، وہ برا کریں ہم اچھا کریں۔ یہ تعلیم ہمارے لیے، ہم اس کو اپنائیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے تو اپنے رشتہ داروں سے دل صاف کر لیں۔ اگر چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری مغفرت ہو تو پھر حدیث میں تو واضح موجود ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کی، رشتے ناطے توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو تو ہم رشتہ داریاں جوڑ لیں۔ گو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کیے، لیکن اپنے فائدے کے لیے، اپنی جنت کے لیے ان کو معاف کر دیں، معاملے کو دنیا میں حل کر لیں۔ پانچواں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ عجیب ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، وہ مرد جس کے ٹخنے ڈھکے رہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتے، اس مبارک رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی پر رحمت کی اگر نظر نہ فرمائیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہونی تو بھئی کب ہونی ہے مغفرت؟ آج ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی وعید ہے، ہم اتنی بڑی بڑی وعیدوں کو سن کے بھی ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حدیث میں رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ مغفرت نہیں ہوتی، ہم آگے سے اس پہ پوائنٹس نکالتے ہیں، نقطے نکالتے ہیں، یوں نہیں کہا ہوگا، وہ نہیں کہا ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، اور مختلف قسم کی حجتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وضاحت سے موجود، صرف نماز کے وقت مردوں کے لیے ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم نہیں ہے، یہ ہر وقت کی بات ہے، ہر وقت کا حکم ہے۔ اور حدیث میں موجود شب برات میں بھی جو لوگ ٹخنے ڈھک کر رکھتے ہیں مرد، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی سخت بات سن کر بھی اگر ہمارے دل نہیں ڈر رہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دل او اشد قسوہ، پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے۔ اور کیوں ہو چکے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں کا یہ اثر ہے، گناہوں کے اندر یہ خاص صفت ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کا دل پھر ایسی باتوں کا اثر قبول ہی نہیں کرتا، پتھروں سے زیادہ سخت ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بلکہ اب تو یہ معاملہ ہو چکا کہ مردوں نے تو ٹخنے ڈھکنے شروع کر دیے، اور عورتوں کو جن کو حکم تھا کہ ٹخنے ڈھکو، انہوں نے ٹخنے کھولنے شروع کر دیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ چھٹا گناہ کہ اس مبارک رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے والدین کی نافرمانی، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا۔ حالانکہ ماں باپ کے بارے میں تو حدیث کے اندر یہ بات موجود، محبت سے ایک نگاہ ڈالی ایک مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں، دن میں جتنی مرتبہ ڈالی اتنا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ماں باپ کے بارے میں فرمایا تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم۔ تو ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ناحق کسی کو قتل کر دینے والا، کسی انسان کو، مسلمان کو قتل کر دینے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو شعبان کی 15ویں رات اللہ بہت مغفرت فرماتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے علاوہ باقی سب کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر، ہم میں سے کسی کے اندر ان میں سے کوئی ایک یا چند باتیں موجود ہوں اور چاہتے ہوں کہ ہماری مغفرت ہو جائے،
تو ان سب سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ بہت بڑا ہے، وہاں نہ کبھی کرفیو ہے نہ لاک ڈاؤن، ہاں قرب قیامت کے وقت وہ دروازہ ضرور بند ہوگا، لیکن ابھی کھلا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ 15 شعبان سے پہلے ہی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں تاکہ آنے والی اس رات ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔